یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نا، جب آپ گئے بابا صاحب کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے، تو بابا صاحب نے نا آپ کو ایک کمرہ دیا اور مصلی دیا، اپنا چارپائی دی حضرت۔ وہ رات کو نا جب حضرت نصیر الدین چراغ دہلی جب وہ دیکھا نا، تو کیونکہ خانقاہ میں چارپائی پہ کوئی نہیں سوتا تھا، سارے زمین پہ سوتے تھے حضرت، بابا صاحب بھی زمین پہ ہی آرام فرماتے تھے حضرت۔ سید صاحب کو چارپائی دی گئی حضرت۔ جب نصیر الدین چراغ دہلی نے دیکھا نا کہ تو دیکھ سے کیا ہے کہ سید صاحب نے، حضرت خواجہ صاحب نے نا چارپائی الٹی کر کے نا زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں حضرت۔ انہوں نے کہا سید صاحب یہ کیا چارپائی دی تو آپ؟ فرمایا میرے مرشد زمین پہ ہیں، میں اوپر کیسے لیٹ سکتا تھا۔ بڑے خوشی ہوئے، کیسا پیر بھائی آیا ہے بھائی۔ وہ پھر رات کو نا بابا صاحب دیکھنے آئے تو لکھا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نا بابا صاحب کے مصلے کے چکر کاٹ رہے تھے حضرت۔ بڑے حیران ہوئے، میں نے مصلی نفل پڑھنے کے لیے دیا ہے، یہ چکر کاٹ رہا ہے۔ آپ نے دروازہ کھول کے پوچھا سید صاحب اسی مصلی نفل پڑھن نہیں دیتا ہے، تو ہی چکر کٹن رہے ہو؟ فرمایا بڑے بڑے نفل پڑھے ہیں، لیکن جو 2 نفلوں کا مزہ اس مصلی پہ آیا، میں ابھی تک اس کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہوں۔ اپنا پڑھا کچھ اور، کسی کا پڑھایا کچھ اور، اپنا پڑھا کچھ اور، کسی کا پڑھایا کچھ۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی بڑا خوش نصیب ہے وہ جس کو کوئی پڑھا دے حضرت، جس کو کوئی پڑھائے، اور ہیں پڑھانے والے پڑھنے والے کوئی نہیں۔ پھر وہی گل مجھ نہیں ملن ڈئی تے دودھ کٹا گئی، وہ اس کام لئی نے، وہ یہ اس کام کے لیے، وہ ان سے اللہ کا نام سیکھ، ان سے اللہ کا نام لے، تو کیا ان کو سمجھ رکھا ہے تو نے حضرت، ہیں جی۔ حضرت سلطان کہتے ہیں حضرت، فرماتے ہیں نا رب برش معلّہ اتے نا رب خانے کعبے ہوں، نا رب علم کتابی لبا نا رب وچ محرابے ہوں، گنگا تیرت مول نہ ملیا پینڈ بے حسابے ہوں۔ عرض کی تھی حضرت سلطان پھر ملا کیسے؟ فرماتے ہیں جگ دا مرشد ملیا باہو چھٹے سب بذابے ہوں، نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی بڑھیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں، جیہ کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا ہوں۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا دل دا آنکھے کوئی ہوں، جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے جیب نو ملے نہ ٹائی ہوں، دل دا کلمہ عارف پڑھ دے، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کہ جانن یار گلوئی ہوں، اے کلمہ میں نو پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی ہوں۔ اللہ اکبر ہیں یا رسول اللہ، ہیں جی یا علی، ہیں مرشد، ہیں جی مرشد جی بے مرشد جی، ہیں جی سن، ہیں جی میں اللہ مجھے یہ لفظ بولنا اچھا نہیں لگ رہا، میں آپ کی تربیت کے لیے بول رہا ہوں، مجہ ملان والے نے، خدا کے بندو تم کیا کام کر رہے ہو؟ مجھے یہ لفظ بولنا اچھا نہیں لگ رہا، مجھے پتہ ہے حضرت جی 5 کیمرے لگے ہوئے ہیں اس وقت، لیکن میں آپ کی تربیت کے لیے بولنا، تم نے ان لوگوں کو کیا سمجھ رکھا ہے یار؟ کوئی رب کا نام پوچھا کہ ان سے بابا جی کوئی درود دسو پڑھن لئی، بابا جی اینے سونے سونے رب دے نام نے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، بابا جی کو ایک اپنی زبان چ مینوں آکھ دیو میں بھی پڑھا کرا، مجھاں نہیں ملن ڈیاں تے دودھ کٹا گئیاں نے، خدا کا نام لو یار۔ پھر وہ جب کو چلا گیا نا کوئی، تو پھر کسی نے پھر بڑے دکھ سے کہا وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے، ٹر گیا نا کوئی حضرت، تو پھر کسی نے دکھ سے کہا ادو مجھاں لے جاندے رہے انہوں دے کول حضرت، ادو جناب وہ پیڑا دم کر دے جاندے رہے، پھر جب وہ چلے گئے نا پھر وہ دکھ سے کہتا ہے حضرت وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے حضرت۔ اور وہ جو تھا نا وہ بھی آوازیں دیتا رہا، بکری بات ہے کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی حضرت، وہ بھی اپنی زندگی میں کہتا رہا ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم،
سمجھ ہی نہیں آئی کسی کو حضرت جی، کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی حضرت۔ وہ ہوکا دیتا رہا حضرت جی، ڈھونڈو گے اگر ملکو ملنے کے نہیں نایاب ہیں۔ جب یہ لوگ ہوتے ہیں ہم قدر نہیں کرتے جی، مچھا انجنے جی، ٹردے انجنے جی، بندے او خدا دیا بندیا تینوں اپنے نہیں عیب دس دے کوئی بھی ہے انہاں پاکاں چ پہ عیب لبی پھرنا ہے۔ میرے حضرت کی بارگاہ میں کچھ بندہ آیا آ کے کہتا ہے حضرت وہ جڑے کتاباں جو پڑھے سانوں نہیں لبدے۔ آپ نے فرمایا چلیا جڑے لبدے نہیں انہاں دی قدر کر لے ان قریب بھی نہیں لبنے ہیں۔ قحط الرجال کا دور آ رہا ہے، نہیں ملیں گے لوگ آپ کو۔ یہ جو مل غنیمت جانو پتر، مجھ میلی پائے گی دودھ بدائی دے گی جے مالک دی مرضی ہوئے گی۔ کوئی رب دا نام لے نہ کلومیاں، نہ کوئی رب دا نام سکھ، انہاں دی ڈیوٹی ہے رب دا نام سکھ۔ تو وہ اگلا دن آیا جی، پھر اللہ اللہ ہی جی، صوفیوں کو اور کیا کام حضرت جی، صوفیوں کو اور کیا کام؟ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے۔ تو پھر کام کیے تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے۔ انہوں نے اور کی لگے حضرت رابعہ بصری آپ تشریف فرما تھیں، درمیان میں پردہ تھا، گفتگو ہو رہی تھی حضرت۔ وہ کسی نے دوران گفتگو نہ شیطان کا نام لے لیا۔ آپ حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ سارے بڑے حیران کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا شیطان کون ہے۔ انہوں نے کہا رابعہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ فرمایا ابھی تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ ان کو کیا نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے۔ ان کو کیا لگے؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رات کا وقت تھا، وہ کفیت تھی حضرت۔ آپ نے اونچی اونچی پکارنا شروع کر دیا، ہائے پانی، ہائے پانی۔ بڑی ڈاڈی آگ گئی حضرت، عشق دی آگ حضرت۔ عشق تے آتش دوہیں برابر ہووے، عشق دا تاں اتے کھیرا، آتش ساڑے کک تے کنیڑا، تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ پھر خود سوال کرتے ہیں، آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا۔ پھر جواب بھی خود سوال کر کے خود دیتے ہیں، غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے ڈیرا۔ یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بندہ مکتب عشق میں داخلہ لینے جائے نا تو ایک فارم پکڑاتے ہیں حضرت جی، جویں اتھے جائیے اتھے ہی پڑھا دیں۔ تو فارم میں جو شرائط لکھی ہوتی ہیں نا، اس میں پہلی شرط یہ لکھی ہوتی ہے کہ جتھے میں رہاں گا میں پھر کسی دوجے نو رہن نہیں دینا۔ یہ میاں دعویٰ ہے جی اس کا، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ لینے جاؤ نا داخلہ تو وہ جو پکڑاتے ہیں بھئی یہ ساڑی شیٹ ہے، کھان نہیں ہوں دینا، سون نہیں ہوں دینا، اسن نہیں ہوں دینا، پھر رون نہیں ہوں دینا ہے، دسن بھی نہیں ہوں دینا ہے کہ میرے تک ہی لنگن ڈائی ہے حضرت۔ وہ جو لکھی ہے نا شرائط حضرت، وہ پہلی اس میں شرط یہ لکھی ہے، وہ کہتا ہے جتھے میں رہاں گا میں کسی اور نو رہن دینا۔ میں میاں عشق ہوں بھائی، میرا نام میاں عشق ہے۔ ہاں اسی جتھے رہنے ہیں اسی کسی نو نہیں رہن دیندے ہیں۔ وہ صدیق اکبر تھے نا، بدر بیٹا ادھر ہے، باپ ادھر ہے حضرت۔ بعد میں اللہ نے بیٹے کو بھی قبول اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ باپ بیٹا بیٹھے تھے، بات ہو گئی۔ وہ بیٹا کہتا ہے، عرض کرتا ہے بابا بدر میں آپ میرے تیر کی زد میں تھے، چھوڑا بھی میں نے تیر، لیکن یہ ہے کہ کفر پہ باپ کی محبت غالب آ گئی، ہاتھ کم گیا، نشانہ نہیں لگا، چوک گیا نشانہ۔ آپ نے فرمایا تو اپنے کفر میں کچا تھا، لیکن ابو بکر محمد کی غلامی میں پکا تھا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا میں نے تیری گردن اتار دینی تھی۔ عشق ہے حضرت، عشق ہے حضرت۔ یہ کچھ یہ نہیں کہتا جی میں رہاں گا بس، میں کسی کو نہیں رہنے دوں گا حضرت جی، میں عشق ہوں، جتھے میں رہنا ہوں میں کلہ ہی رہنا ہوں، میں نہیں چھوڑتا کسی کو۔ حضرت علی پاک ولادت ہوئی، وہ معروف ہو گیا کہ بچہ نبینا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، پتہ لگا، آپ مبارک دینے گئے، وہ چچی جان آگے سے بچہ خوشی ہے لیکن ایک دکھ ہے، کیا نبینا ہے؟ فرمایا دو میری گود میں۔ جیسے آپ نے گود میں لیا حضرت علی پاک نے آنکھیں کھول دی۔ بعد میں کبھی نبی پاک نے پوچھا، علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، علی آنکھیں نہیں کھول، عرض کی محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا کیونکہ چاہتا تھا
जदों अखां खोलना सब तो पहले अपना महबूब देखा है। ये अली पाक की आंखें हैं जी, जिन्होंने सबसे पहले देखा है तो रब का महबूब देखा है। ये अली पाक की मुबारक आंखें हैं। लेकिन फिर सुनो हजरत आगे अली पाक क्या फरमाते हैं। फरमाते फिर जिस दिन से अपनी इन आँखों से अपने महबूब को देख लिया, फरमाते हैं फिर आँखों का भी इतना हया किया कि कभी फिर उन आँखों से अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी है। इश्क है ना हजरत, ये कुछ नहीं छोड़ता हजरत। तो हजरत राबिया के लिए लिखा है कि रात का वक्त था और ऊंची ऊंची हाय प्यास हाय प्यास। पुराने घर जी जिमें अज भी इतने पिंडा विच ने, असी तो शहरों वाले ने कंधां चुक लईआं ने बड़ियां बड़ियां उच्ची हजरत, ना सज्जे पता ना खब्बे पता, सिरे बाहर निकलू तो पता लगता सज्जे खब्बे की होया हजरत। पुराने घर जी छोटी छोटी दीवारें, वो हजरत राबिया की आवाज़ सुन के एक उठा, दूसरा उठा, तीसरा उठा, चौथा, सारा मोहल्ला ही उठ गया। और उन्होंने समझा कि शायद हजरत राबिया को प्यास लगी हुई है, रात का वक्त है, औरत ज़ात है, कुएं पे जाना मुनासिब नहीं समझ रही, इसलिए ऊंची ऊंची कह रही को सुन के पानी ले आ दे। सारे मोहल्ले ने मशकें उठाई और कुएं पे पानी लेने चले गए। जब पानी वापस लेके आ रहे थे ना, तो रास्ते में एक बुज़ुर्ग थे जो वासिलीन में से थे, जो राजदारों में से थे। उन्होंने रोका, पूछा भाई किधर जा रहे हो? कहा हजरत राबिया ऊंची ऊंची कह रही हैं हाय प्यास हाय प्यास, रात का वक्त है, औरत ज़ात है, शायद कुएं पे जाना मुनासिब नहीं समझा, तो हम हजरत राबिया के लिए पानी लेके जा रहे हैं। आप रो पड़े, फरमाया चलियो ये वो प्यास नहीं जड़ी ताड़े पानी न बुझ जाए, ये उसको देखने की प्यास है, देख के ही बुझेगी। ये उसकी दीद की प्यास है, दीद से ही बुझेगी। इसीलिए तो आज़म चिश्ती साहब ने कमाल लिखा था हजरत, कहते हैं अन डिठियां जिदी तांग दिलानू, लेकिन पुत्र किथे तांग हूँ, किथे हूँ तांग हूँ, ते तांग पैसे आंदी है। सच्ची गल करनी चाहिए, शायद उसको मेरा सच पसंद आ और मैनू माफ। हूँ तो तांग चिट्टी चमड़ी दी है औरतों की है, ਉਹਦੀ किथे तांग, जिन्होंने ਉਹਦੀ तांग सी या किताबां च ने तो या मज़ारां विच ने, किथे तांग है। हूँ किथे, हूँ तो यह दसो जे 1 लाख है तो 2 किवें होएगा, 2 मज्जां ने तो 4 किवें होणगियां, 1 किला है तो 2 किले किवें होणगे। हूँ तो यह तांग है अनडिठियां जिदी तांग दिलानू, अते बिन मिलियों जिदी यारी, बिन जुल्फों जिदा कैदी दोजक, बिन नैना मस्त खुमारी, बिन हिजरों जिदी याद सतावे, नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। फिर भी याद आती है, फिर भी रात को उसकी याद सताती है, फिर भी रात को उसकी याद सोने नहीं देती है। मियाँ साहब ने कहा ना, रात पवे ते बेदर्दानू, हाँ जी, हम बेदर्द, हम रात का इंतजार सिर्फ 2 कामों के लिए करते हैं, या सोने के लिए तो या गुनाह करने के लिए। हमने रात से और कोई फायदा नहीं उठाया। अल्लाह रात तो मिलाने वाली है। तो क्या कहते हैं, रात पवे ते बेदर्दानू, ओ नींद प्यारी आवे, ओ दर्द मंदानू याद सजन दी, पई सुतियां आन जगावे। हैं जी, दर्द वाले लोग, दर्द वाले लोग हैं, हैं जी, हैं जी, हैं जी, हैं जी। तांग अनडिठियां जिदी तांग दिलानू, अते बिन मिलियों जिदी यारी। मेरे हजरत साहब ने ना एक पलंग पे ना कम से कम 80 साल बैठ के गुजार दिए। सूखा काम तो नहीं है। हजरत दे इत्थे ना पिछे बह बह के ते अड्डे अड्डे निशान पै गए सन। सुबह बहना फजर वेले और रात 10 बजे तक बैठिया रहना। कोई आए उदा पता पुछण ते उदा पता दसीए। 80 साल इंतजार किया, कोई पता पुछण लेकिन सारे मज्झां ही मिलाना है। 80 साल इंतजार किया, कोई आए उदा राह पुछण, उन्होंने दसी उदा राह। हाँ जी,
تو میں نے نا ایک دن بس حضرت کی کرم نوازی ہوتی ہے ان پاکوں کی کہ بندہ بول لیتا ہے، کہاں بولنے کی جرت جی. میں نے ایک دن نا مغرب کے بعد عرض کی میں حضرت عمر ہی لنگ گئی اس پلنگ تے بیٹھے ہیں تو کی کیتا جے پلنگ تے بیٹھ کے بے وقوف میں بھی حضرت دی آنکھاں سرخ تے ہمیں جی میں لالٹین ہوندی ہے حضرت تے تھرو ڈگن ٹک 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 ٹک. آگے سے غالب کا شعر پڑھا. مجھے فرماتے ہیں تو پوچھنا ہے کہ کی کیتا ہے اس پلنگ تے بیٹھ کے. فرمان لگے 80 سال ہویا انہوں ڈگیا بیٹھ کے. اور پھر شعر پڑھا نہ تھی یہ ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، نہ تھی یہ ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر کچھ اور زندہ رہتے یہی انتظار ہوتا. لیکن ہون جی کتھے وصال یار تے کتھے انتظار ہے. ہون تے ہے دسو 2 مجھاں نے تے 4 کیویں ہون گی جی 1 کلا ہے تے 2 کلے کیویں ہون گے. مجھے بڑے لوگ آتے ہیں جی مرید ہونا ہے. میں بھائی میرے ہاتھ وال ویکھ میں ماڑا بندہ ہاں مینوں نہیں ہے کچھ آندا حضرت میں ماڑا بندہ میں سانوں نویں رائے پائیں گا حضرت تیرا منٹ بعد فون آنا ہے ہو گیا جی تے اے ہو گئے میں کہڑے یارے لگا رہاں گا. ساڈے کو نہیں بھائی یہ کام شام ہوندے کوئی بھی ہے. ہاں بہت اوکھا کام ہے حضرت. بلکہ ایک بزرگ ہیں میں پڑھ رہا تھا کہ کسی نے نا وہ تب ٹیلی فون نہیں خط شت لکھے جاتے تھے. وہ انہوں نے مثلاً بزرگ سیالکوٹ تھے اس نے کو کراچی سے خط لکھا حضرت میں مرید ہون لئی آنا ہے جی اجازت ہوئے. آپ نے بھی خط لکھا فرمایا پہلے اپنے خواہشاں دی لسٹ لکھ کے بھیجنا جڑیاں تو میرے کو پوریاں کرانیاں نے جے کرن جوگا ہواں گا تے کر لنگا نے کتے ہور ٹوراں گا تینوں. ہاں جی جان گے جی انڈٹھیاں جدی تانگ دلانوں اتے بن ملیوں جدی یاری بن زلفوں جدا قیدی دو جگ بن نینا مست خماری بن ہجروں جدی یاد ستاوے بن صورت خلق پجاری آزم اس دی حمد کی لکھاں میری حمد و دے کس کاری ہے تانگ لے تانگ کتے. یہ حضرت جنید بغدادی جی سلسلہ علیہ قادریہ شریف میں بہت بڑا نام ہے. وہ جب لکھا نا سید پاک سے کشتی ہارے تو پھر ظاہر ہے جی ایک طریق ہے اس سے صوفیاء کو گزارا جاتا ہے حضرت. وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اس میں سے گزارا جاتا ہے حضرت. وہ اس سے صوفی ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے حضرت. حضرت کو بھی گزارا گیا. وہ لکھا آپ نے 14 سال بغداد کے جنگلوں اور بیابانوں میں مجاہدہ کیا قرب الہی پانے کے لیے حضرت. تو 14 سال بعد جب حضرت بغداد شریف واپس آ رہے تھے حکم الہی سے چل جنید لوگوں کو ہمارا راستہ دکھا حضرت واپس آ رہے تھے تو وہ لوگ جا رہے تھے کوئی گھوڑے پہ تھا کوئی اونٹ پہ تھا. وہ لوگوں نے دیکھ لیا اور حضرت جنید کے جاننے سے پہلے نا یہ خبر بغداد شریف میں پھیل گئی کہ حضرت جنید آ رہے ہیں حضرت. وہ سارا جو بغداد پھول لے کے نا وہ باہر آ گیا حضرت کا استقبال کرنے. حضرت نے دیکھا ہو تیری خیر وہ اتنے بندے اور اتنے پھول مجھ پہ پھینکے جائیں گے. آپ نے کہا جنید وہ نفس جس کو 14 سال مجاہدہ کر کے کمزور کیا ہے تو پھر موٹا ہو جائے گا حضرت. اللہ اتنی بھی بات کوئی نہیں کہ تھوڑے سے پھولوں سے نفس موٹا ہو جائے. تقویٰ تھا ان لوگوں کا حضرت. کیسے لوگوں سے جان چھڑواؤں. ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. حضرت مسافر تھے رخصت تھی ابھی وقت بھی تھا. آپ نے اس رخصت پہ عمل کیا اور اپنی جیب سے نا جو کی روٹی کا خشک ٹکڑا نکالا اور کھانا شروع کر دیا. اب آپ لوگ بھی بڑے بادشاہ بندے ہیں جی. آسمان پہ بھی ایسے چڑھاتے ہیں اور گراتے بھی ایسے ہی ہیں حضرت. عقیدت تو ایسی ہوتی ہے نا حضرت. لوگوں نے کہا ہے وہی حضرت جنید کیا کر کے ہیں 14 سال روزے کوئی نہیں رکھیا. وہ لوگوں نے پھول پھینکے نیچے اور پتھر اٹھائے اور حضرت جنید پہ سنگ باری شروع ہوئی حضرت. حضرت جنید بھی زمین پہ بیٹھ گئے سر پہ ہاتھ رکھ لیے کہ سر پہ کو کنکر نہ لگ جائے. پتھر برستے رہے. حضرت جنید چپ کر کے کھاتے رہے اور ساتھ اپنے نفس کو کہتے رہے ہون ٹھیک رہے ہیں ہون ٹھیک رہے ہیں. کون جی جو اب اس پہ اس طرح پاؤں رکھے حضرت. فرمایا ہون ٹھیک رہے ہیں. وہ لکھا جی ایک چھوٹا بچہ تھا
اس کو پتھر کوئی نہیں ملا مارنے کے لیے. غصہ تو اس نے بھی نکالنا تھا نا. اس نے کیسے نکالا؟ وہ آگے بڑھا اور اس نے حضرت جنید پہ تھوکا. آپ لوگوں کے پتھر تو برداشت کر گئے, بچے کا تھوک نہیں برداشت ہوا. وہ آنکھوں سے آنسو بہ نکلے حضرت جی. بس پھر آنسوؤں کا بہنا تھا. حجاب اٹھے حضرت اور آواز آتی ہے, جنید نہ رو. ارے ان کو کیا پتا تیرے آنسو ہماری بارگاہ میں کیا قیمت رکھتے ہیں. اگر میں ان کو تیرے مقام سے آگاہ کر دوں تو بغداد والے سارا کچھ چھوڑ کے آ کے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائیں. اب آگے بھی حضرت جنید تھے. حضرت جنید بھی عرض کرتے ہیں, رب کریم اگر میں بھی کبھی لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو تجھے بھی لوگ سجدہ کرنا چھوڑ دیں. پھر آگے سے آواز آتی ہے, جنید پھر اس طرح کرتے ہیں, آج کے بعد تو مجھ پہ پردے ڈالا کر, میں تجھ پہ پردے ڈالا کروں گا. انڈٹیاں جدی تانگ دلانو اتے بن ملیوں جدی یاری. لیکن بھائی جی ہن کیڑا اس لیول تے آئے, کیڑا وٹے کھائے وہ لیے. ہوں تو بھائی میرا حال ہے, میں جتھے جاواں لوگ پھول نہ سٹن میں کوئی جانا ہی نہیں. جی میرا استقبال نہیں کیتا. میں جا کے چوری چوری پیا فلیکس ویکھنا بھلا میرا نام اتنے لکھے ہے کہ تھلے لکھے ہے, میرے نام دے نال درویش خطیب لکھے ہے کہ نہیں لکھے ہے. کون حضرت جی؟ لیکن کدی کر کے ویکھی وہ لئی, کدی وہ دلی نیواں ہو کے ویخ, پھر ویخ تین اچا کنا کرتا ہے. تو سب تو سونا نو جڑے حال چ لگنا ہے نا وہ بھی نیواں, کیونکہ تیرے میرے ایسی گل ہی نہیں ہے ایسی اچا ہوئی ہے. دیکھو نا حضرت جی, جدیاں آندراں چ پخانہ ہوئے, جدے مسانے چ پیشاب ہوئے, جڑا بولے تے منہ چ تھک ڈگے, جدے پھپڑیاں چ بلغم ہوئے, جدیاں رگاں چ خون ہوئے, جدے پتے چ سفرا ہوئے, جدی تلی چ سودا ہوئے تے بنے ہوں مٹی دا ہوئے, وہ پھر آکڑ دا سونا لگتا ہے. وہ آکڑ دا سونا لگتا ہے. تو شیشے اگے وہ گول احمد دا سوٹ پا کے بھول جانا ہے کہ میں کی ہاں, انہیں تو تینوں بنایا, انہوں پتا تو کی ہے. تو وہ الکرم دا سوٹ پا کے نا شیشے سامنے کھلو کے کاٹن دا مایا شایا لا کے تو اسے بھول جانا کہ میں کی ہاں. انہیں تو بنایا تینوں, انہوں پتا ہے. وہ قرآن میں بھی یہی کہہ رہا ہے, بندے کیا کر رہا ہے, فل دیکھ اپنے آپ کو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. وہ آپ اور میں حضرت جی, وہ جدو سلیمان مصباحی وہ پا کے نا تے جدو ویس کوٹ پا کے کھلوندا شیشے سامنے سمجھدا رہے میں ہی چکیا سارا کچھ, چلے اندراں چ تیرے چ پخانا ہے. سب تو جڑا سونا لگنا ہے نا ادو ہی سونا لگنا ہے جدو تو نیواں ہونا ہے. تو نیواں ہو پھر اگوں دی مرضی ہو, تینوں جنہ مرضی اچا کرے حضرت ہے. تو انہوں نیواں ہو کے دکھا, اچا پھر وہ کرے گا. تو انہوں نیواں ہو کے دکھا, پھر وہ تجھے اونچا کرے گا, تجھے غوث اعظم بنائے گا. تو نیواں ہو پھر وہ تجھے فرید بنائے گا. تو نیواں ہو وہ پھر نظام الدین بنائے گا. تو نیواں ہو پھر وہ معین الدین بنائے گا. تو پہلے نیواں ہو پھر وہ بایزید بنائے گا, وہ جنید بغدادی بنائے گا. لیکن پہلے نیواں ہو, نیواں 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 نیواں. دیکھو نا میاں محمد بخش نیواں ہے. اور میں کہتا ہوں, میں نہیں کہتا جی میں نے سارے شاعروں کو پڑھ لیا, میں نے بہرحال جہاں تک پڑھا ہے مینوں ایڈا نیواں نہیں جے کو گیا لبا. حضرت جی میاں صاحب ویکھو حضرت جی کیا کہتے ہیں, ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا. جدو کتی بچے دیندی ہے کتنے دنوں تک اس کے بچوں کی آنکھیں نہیں کھلتی, پھر نظر نہ آنے کی وجہ سے آنکھیں بند ہے, کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر. اس کتے کو کہتے ہیں اکھ نوٹ کتورا. وہ کتیا کا بچہ جس کی ابھی آنکھیں نہیں کھلی ہیں. حضرت اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا. رب کریم اکھاں بند نے نہیں دسن ڈیا, کدی اینج ڈگنا کدی اینج ڈگنا کدی اینج ڈگنا. ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا. پھر تیرے در آن کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا. او نیواں ہویا, پھر اللہ نے بھی محمد بخش کروا چھڑی ہے گوری ہے. وہ محفل ہی نہیں مکمل ہوتی جس میں میاں صاحب کا کلام نہ پڑھا جائے. میں نے خود دیکھا ہے حضرت,
کسی نعت خان نے نہیں نہ پڑھا، اللہ سامنے بیٹھے کسی بندے دے دل چ پا ہٹتا ہے، وہ بندہ ہی کہ اجی 2 شیر میاں صاحب دے میں نے کئی بار دیکھا ہے حضرت، نعت خان نے نہیں نہ پڑھا کوئی